سیالوی صاحب ایک اور کلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے یاد آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں فقر کے حوالے سے کہ فقر مومن چیست. آپ فرماتے ہیں بھئی جانتے ہو مومن کا فقر کیسا ہوتا ہے؟ تسخیر جہاد، وہ تمام جہتوں کو فتح کر لیتا ہے. دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں بندہ از تاثیر او مولا صفات، اور اس کی تاثیر سے انسان میں اللہ کی صفتیں آ جاتی ہیں. سر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ اللہ کا جو خاص بندہ ہے جس کو جب یہ فقر مل جاتا ہے، یہ نعمت شرح صدر مل جاتی ہے، تو کیا اس میں اللہ کی صفتیں آ جاتی؟ بنیادی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اللہ کی صفات ایک بندے کے اندر کیسے آ سکتی ہیں. تو اگر تو یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ بندے کے ذاتی ہیں تو پھر تو شرک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اللہ کی عطا کردہ ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مہربانی ان میں ہے کہ اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر اور احادیث کی کئی کتب کے اندر کئی احادیث موجود ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے ایسی بصارت عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام جس جانب بھی دیکھتے تھے تو حضور دیکھتے ہی رہتے، کائنات پوری جو حضور کی آنکھوں کے سامنے ہوتی. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تو ایک قبر پر نظر پڑی. اب قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس قبر کے اوپر کسی درخت کی ٹہنی جو ہے وہ لگا دو تاکہ تخفیف ہو جائے. بالکل صحیح. واپس پلٹے تو عذاب ختم ہو چکا تھا. قبر کے اندر بھی دیکھ لیا. جی اندر بھی دیکھ لیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، مگر خدا کے جو وصف اوصاف ہیں وہ رسول اللہ کے اندر موجود ہے. بلکہ مشہور حدیث شریف ہے صفو صفوفکم، یہ ہمارے جتنے علماء ہیں یہ خاص طور پہ جمعے والے دن تو ضروری یہ پڑھتے ہیں فإنی اراکم من وراء ظہری، کہ اپنی صفیں درست رکھو، میں پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. پیچھے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا آپ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ حضور فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آتا ہے سفید لباس میں، ہاتھ میں کھنڈی ہے، سفید داڑھی ہے. کہنے لگے کہ ایک سوال پوچھنا ہے کہ جبریل کہاں پر ہیں؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ کیا دلچسپ جواب دیا. اور مولا کائنات کی نگاہوں کا نور دیکھیے، اور وہ وصف وہ اوصاف کیسے مولا کائنات کے اندر موجود تھی. اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کہیں پر جبریل نظر نہیں آیا. فرمایا میں نے اوپر دیکھا تو عرش کو دیکھ لیا، نیچے دیکھا تو تخت الثری کو دیکھ لیا، جبریل اگر کھڑا ہے تو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو یہ وہ وصف اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتے ہیں. بلکہ شاید سمجھنے والی بات جو مولانا مجھے سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جو نور شرح صدر ملتا ہے نا اسی سے دیکھتے ہیں. اسی نور سے ینظر بنور اللہ، بنور اللہ، اسی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اسی سے سنتے ہیں، اسی سے سنتے ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ صفات جو ہیں یہ بیسیکلی ذات کی اپنی صفات ہیں، ذات کی اپنی ہے. اور نور جو ہے وہ منتقل کرتا ہے اللہ پاک. جیسے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، انسان کا ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنی روح میں سے روح ڈال دی ہے. اور حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یعنی کائنات ان کے سامنے یہ معنی رکھتی ہے. چھوٹا سا میرے اور ذہن میں آیا، یہ جو درخت پتھر سرکار کو جھکتے تھے، کیا اس میں بھی یہی راز ہوتا تھا؟ یہی راز، بے شک یہی راز ہے. بلکہ قرآن پاک کی کئی آیات اس میں موجود ہیں، کئی واقعات اس میں ملتے ہیں کہ اولیاء اعظام جو ہے وہ جب دیکھتے تھے تو اندر کی کیفیت کو محسوس کر لیتے، اندر دیکھ لیتے تھے. اور یہ حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کتب کیسے بنے ہیں؟ اسی طرح بنے ہیں. حضرت مولا کائنات کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کے کئی واقعات ملتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلے کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر یہ صفات رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے ہیں، من جانب اللہ ہیں اور اللہ کا نور ہے، اپنے نور کی صفات ہیں. جی نور کی صفات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.